بالمساكين والذنوب منهم وأمرني أن أنظر إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ مجھے میرے محبوب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 باتوں کا خاص طور سے حکم فرمایا. حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خاص طور پہ 7 باتوں کا حکم فرمایا. پہلی بات مجھے یہ فرمائی کہ مساکین اور غرباء سے محبت رکھنے کا اور ان سے قریب رہنے کا. دنیا میں جو کم حیثیت کے لوگ ہوں ان کے قریب رہا کرو اور ان سے محبت رکھا کرو. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مساکین اور غرباء سے محبت رکھو اور ان سے قریب رہا کرو. پھر آپ نے دوسری بات فرمائی دنیا میں ان لوگوں پہ نظر رکھو جو مجھ سے نیچے درجے کے ہیں، یعنی جن کے پاس دنیاوی زندگی کا سامان مجھ سے کم ہے. ان پہ نہ نظر رکھو جو مجھ سے اوپر کے درجے کے ہیں. اپنے کم حیثیت والوں پہ نظر رکھا کرو، شکر کی توفیق ہو. اپنی سے کم حالت والوں کی زندگی دیکھا کرو، صبر شکر کی خوبیاں پیدا ہوں گی. اپنے سے بالا تر لوگوں کو نہ دیکھو، دوڑتے دوڑتے وہاں تک پہنچو گے، ایک اس سے بھی آگے نظر آئے گا. پھر ہانپتے ہانپتے وہاں پہنچو گے، ایک اس سے بھی آگے نظر آئے گا، اور زندگی اسی ہانپتے ہانپتے میں گزر جائے گی. اور نہ صبر ملے گا نہ شکر ملے گا، بلکہ ڈپریشن ملے گا اور احساس کمتری کا مرض آئے گا. ہمیشہ ڈپریس رہے گا اور ہمیشہ احساس کمتری کا شکار رہے گا. اپنے سے بالا تر دیکھنے میں یہ مصیبت ہے. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی، نصیحت فرمائی کہ دنیا کے لحاظ سے اپنے سے کم حیثیت پہ نظر رکھا کرو. میاں تمہارے پاؤں میں جوتا نہیں ہے نا، اسے دیکھ لو جس کی ٹانگ بھی نہیں ہے، جس کے پاس ٹانگ ہی نہیں ہے. چلو گھر چھوٹا ہی صحیح، انہیں بھی تو دیکھ لو جو فٹ پاتھ پہ پڑے ہوتے ہیں. چلو صحت کمزور ہی صحیح، انہیں تو دیکھو جو ماں باپ کے پیٹ سے معذور ہو کے آئے ہیں. زندگی گزر گئی ہے، اپنی ماں کو اپنی نظروں سے نہیں دیکھ سکتے، اپنی دل کی بات زبان سے نہیں سمجھا سکتے، اور زندگی جسے کہیں گے رینگتے رینگتے زمین پر گزر رہی ہے. اللہ نے کتنی ڈھیر ساری نعمتیں دے رکھی ہیں، سبحان اللہ الحمدللہ. تو شکر کی توفیق ملے گی، صبر آ جائے گا. ایک شخص مسجد سے نکلا، جوتے غائب ہو گئے. خیال آیا مسجد میں بھی آیا ہوں، نماز بھی پڑھی ہے، جوتے بھی میری غائب ہو گئے. دروازے پہ کیا دیکھتا ہے، ایک آدمی ایک ٹانگ پہ کھڑے بھیک مانگ رہا ہے. فوراً احساس ہوا جوتے گئے ہیں، ٹانگ تو سلامت ہے. شکر ہے ٹانگ تو سلامت ہے. تو اپنے سے کمتر کو دیکھے گا، شکر کی توفیق ہوگی اور چیزیں برداشت کرنا آسان ہو جائے گی، صبر کرنا آسان ہو جائے گا. تو ابو ذر فرمانے لگے پیارے کہنے والا کون ہے؟ محمد رسول اللہ. جن کے علم کے کیا کہنے، جن کی حکمت کے کیا کہنے، جن کی دانش کے کیا کہنے، اور آپ کے دل میں جو امت کی خیر خواہی ہے، بھلائی ہے، فلاح کا جذبہ ہے، اس کے کیا کہنے ہیں. بتائیے اللہ کے نبی کے یہ ارشادات، یہ نصائح کس قدر قیمتی ہیں، کس قدر قیمتی ہیں، اور انسانی تربیت کا اور صلاح کا میں کتنا بڑا سامان موجود ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں ان لوگوں پہ نظر رکھو جو مجھ سے نیچے درجے کے ہوں، جن کے پاس دنیاوی زندگی کا سامان مجھ سے بھی کم ہے. ان پہ نظر نہ کرو جو مجھ سے اوپر کے درجے کے ہیں، اس کا اہتمام کرو. اور فرمایا اس سے دوسری روایت میں ہے صبر ملے گا،
شکر کی خوبی آئے گی۔ آگے فرمایا ابو ذر نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ میں اہل قرابت کے ساتھ صلہ رحمی کروں، قرابتی رشتہ داروں کو جوڑوں، ان کے ساتھ ایسا سلوک کروں کہ جیسے اپنے عزیزوں قریبوں کے ساتھ کرنا چاہیے، اگرچہ وہ میرے ساتھ ایسا نہ کرے۔ یہ بھی نصیحت فرمائی، اپنے قرابت والوں کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک سے پیش آؤ، وہ نہ بھی کریں تب بھی تم اچھا سلوک پیش کرو۔ ایک روایت میں فرمایا، تم اپنے رزق میں بڑھوتری چاہتے ہو، اپنے رزق میں بڑھوتری چاہتے ہو تو ان کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے، صلہ رحمی کیا کرو، صلہ رحمی کیا کرو، صلہ رحمی کیا کرو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت بھی فرمائی، اور آپ نے مجھ سے فرمایا کہ کسی آدمی سے کوئی چیز نہ مانگو، یعنی اپنی حاجت کے لیے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ۔ سبحان اللہ، جو بندوں کے سامنے پھیلاتا رہتا ہے پھر ڈر ہے کہیں ایسا نہ ہو ساری زندگی بندوں کے ساتھ پھیلاتا ہی نہ رہے، اور جب معاملہ اپنے اللہ کے سپرد کر دیتا ہے اور اس کے سامنے جھولی اور ہاتھ پھیلاتا ہے، اللہ اسے مخلوق سے بے نیاز کر دیتا ہے، اللہ اسے مخلوق سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی کہ اپنی حاجت کے لیے اللہ کے سوا کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ، اس کے بعد کسی کے در کے سائل نہ بنو، کسی کے در کے سائل نہ بنو۔ حاجت روا وہ ہے، مشکل کشا وہ ہے، حاجت روا وہی ہے، مشکل کشا وہی ہے، اسی کے در سے کچھ ملنا ہے تو ملے گا، اور اس کے پاس تو خزانے ہیں، خزانے، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس کے پاس تو خزانے ہیں۔ اور آپ نے مجھے حکم فرمایا کہ میں ہر موقع پہ حق بات کہوں، اگرچہ وہ لوگوں کے لیے کڑوی ہو، یعنی ان کے خواہشات اور ان کے اغراض کے خلاف ہونے کی وجہ سے انہیں اچھی نہ لگے، لیکن تم سمجھتے ہو اللہ کی رضا اس میں ہے، تم یہ سمجھتے ہو نبی کی چاہت اس میں ہے، تم یہ سمجھتے ہو شریعت کا تقاضا یہی ہے، تو پھر اس کا خیال نہ کرو کہ لوگ برا منائیں گے، لوگ برا منائیں گے، لوگ اچھا نہیں سمجھیں گے۔ تم حق بات کہو، سچ بات کہو، لوگوں کے برا منانے کی پرواہ نہ کرو، لوگوں کی برا، اگر لوگوں کے برا منانے سے ڈرتے رہو گے لوگ تو برا کہتے ہی رہیں گے، لوگ تو برا کہتے ہی رہیں گے، بس تمہیں تو فکر ہو کہ میں اللہ کے ہاں برا نہ بنوں، تمہیں تو یہ فکر ہو کہ میں اللہ کے سامنے برا نہ بنوں۔ اور بھائی سچ ہے، جو آدمی اس فکر میں لگا رہتا ہے کہ میں اللہ کے ہاں برا نہ بنوں، تو دنیا میں بھی اللہ سلیم الفطرت لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتے ہیں، دنیا میں بھی سلیم الفطرت لوگوں کے دلوں میں اس کی اچھائی ڈال دیتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی کہ اللہ کے راستے میں کسی کی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈرو، یعنی دنیا والے اگرچہ مجھے برا کہیں لیکن میں وہ کہوں اور وہی کروں، وہ کہوں وہی کروں، یعنی بہت سارے موقع پہ اچھا خاصا دیندار اس لیے نہیں کہتا لوگ کیا کہیں گے، شریعت کے مطابق شادی کیوں نہیں کرتا لوگ کیا کہیں گے، شریعت خوشیوں کے اندر دین کیوں نہیں زندہ کرتا لوگ کیا کہیں گے، شریعت کے مطابق زندگی کے معاملات معاشرت کیوں نہیں اختیار کرتا لوگ کیا کہیں گے۔ اس لوگ کے کہنے سے اس کا دین چوپٹ ہو گیا، اور رہتے رہتے صرف عبادات تک اس کا دین رہا، باقی سارا دین صاف ہو گیا، صرف لوگوں کے ڈر کی وجہ سے اس کا سارا دین عبادات تک رہ گیا، باقی سارا چوپٹ ہو گیا۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے لوگوں کی پرواہ نہ کرو، اللہ کا جس میں حکم ہے، جس میں اس کی رضا ہے، بس وہ پورا کرو، کسی کے برا کہنے کی مطلق پرواہ نہ کرو۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ کلمہ لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھا کرو، کیونکہ یہ سب باتیں اس خزانے سے ہیں
جو عرش کے نیچے ہے، یعنی اس خزانے کی قیمتی جواہرات ہیں جو عرش کے نیچے ہیں، جن کو اللہ ہی جن بندوں کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور کسی کو وہاں تک دست رس نہیں۔ یہ اللہ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، سبحان اللہ۔ اصلاح کا ایک بہت بڑا جسے کہیں کہ اس میں راز چھپا ہوا ہے، صلاح کا، تربیت کا۔ جب بندہ کہتا ہے نا لا حول ولا قوت الا باللہ، اپنی عاجزی کا اعتراف کرتا ہے اور اللہ کی بڑائی کا اعتراف کرتا ہے، اور یوں کہتا ہے کہ اللہ جو نیکی ملی ہے یہ بھی تیرا فضل ہوا ہے، اور جس گناہ سے بچا ہوں یہ بھی تیری توفیق سے ہے، اس میں کمال میرا کوئی نہیں، اس میں کمال میرا کوئی نہیں، اس میں ہنر میرا کوئی نہیں، بس تیرا فضل ہو گیا، تیری توفیق ہو گئی کہ برائی سے بچ گیا، نیکی اور اچھائی پہ آ گیا، بس تیرا کرم ہو گیا، اس میں میرا کوئی کمال نہیں۔ یہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جب بھی اللہ نیکی اور کوئی اچھائی اور کوئی برائی سے بچنے کی توفیق دے دے تو کہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ رب العزت ان نصائح پہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما دے۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله